हस्बे मामूल हम अपने सबक का आगाज़ तजवीद के सबक से करेंगे। तजवीद के सबक में आज हम पढ़ रहे हैं मद का बयान। जी मद का बयान हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने हुरूफ मद्दा का बयान पढ़ा था। हम जानते हैं मद का लुग़वी माना होता है तूल देना, लंबा करना, खींचना। हुरूफ मद्दा हम पढ़ चुके हैं, 3 हैं, वाव, अलिफ और या। हमने ये पढ़ा था हुरूफ मद्दा ये कब मद्दा होते हैं? वाव जब साकिन हो, उससे पहले पेश हो, अलिफ खाली अज हरकत, उससे पहले ज़बर, या साकिन, उससे पहले हरफ के नीचे ज़ेर हो। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही। हुरूफ मद्दा हमने कितने पढ़े थे? 3 पढ़े थे। वाव, अलिफ, या। वाव साकिन, उससे पहले पेश, अलिफ खाली, उससे पहले ज़बर, या साकिन, उससे पहले हरफ के नीचे ज़ेर। क्लियर है बात? जी। अब देखिए, जब भी हुरूफे और नज़ायर हुरूफ मद्दा 3 थे, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश। ठीक है, यही बात है जी। अब देखिए, जब भी हुरूफ मद्दा या नज़ायर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा मुतहर्रक आ जाए, जज़म आ जाए या शद आ जाए, हुरूफ मद्दा या नज़ायर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा मुतहर्रक आ जाए, जज़म आ जाए या शद आ जाए तो मद करेंगे। ठीक है जी। हुरूफ मद्दा या नज़ायर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा मुतहर्रक आ जाए, जज़म आ जाए या शद आ जाए तो तीनों सूरतों में मद करेंगे। ठीक है, अभी इंशाल्लाह मिसालें देखेंगे, बात क्लियर होगी। इसके अलावा हुरूफ लीन के बाद, हुरूफ लीन के बाद अगर जज़म हो, हुरूफ लीन के बाद अगर जज़म हो तो ऐसी वक्फ की सूरत में ये बन जाती है, तो ऐसी सूरत में भी मद करेंगे। हुरूफ लीन के बाद अगर जज़म हो, इंशाल्लाह उसकी हम वजाहत देखेंगे कैसे। हुरूफ लीन के बाद अगर जज़म हो तो ऐसी सूरत में भी मद करते हैं, इंशाल्लाह इसकी सूरत अभी हम देखेंगे। तो हमने देखा हुरूफ मद्दा या नज़ायर हुरूफ मद्दा के बाद कौन कौन से 3 हुरूफ हैं? हमजा मुतहर्रक, जज़म या शद हो तो क्या करेंगे? मद करेंगे, मदा करेंगे। अब सुनिए, इनकी किताबों में मुख्तलिफ मिकदार लिखी है। हमजा आए तो कितनी मिकदार है, जज़म आए या शद आए। मैंने क्या किया है कि आसान सा ना कि आप सब के लिए वो चीज़ जो आसान हो वो है 4 से 5 हरकतों के बराबर लंबा करना सारी मतों को, और ये सब के लिए इतना ठीक है। हमजा वाली को भी इतना कर सकते हैं, जज़म वाली को भी और शद वाली को भी 4 से 5 हरकतों के बराबर और 4 से 5 अलिफ के बराबर लंबा कर सकते हैं। एक मद होती है कि जब हम मद करते हैं वक्फ की सूरत में, वहां पर जज़म असल नहीं होती, जैसे है ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो असल में नून पर ज़बर है, वक्फ की वजह से आपने वहां पर मद की। बात की समझ आ रही है? अल आलमीन वक्फ की वजह, वैसे अल आलमीन ना है, वक्फ की वजह से आपने मद की। तो ये जो वक्फ की वजह से मद करते हैं ना, इस मद को कहते हैं मद आरिज, आर्जी मद है। इसको 2 हरकतों के बराबर भी लंबा कर सकते हैं, 3 हरकतों के बराबर भी लंबा कर सकते हैं, मतलब इसको 2 अलिफ से 3 अलिफ के बराबर लंबा कर सकते हैं। 2 हरकतों के बराबर भी करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि 2 से 3 अलिफ के बराबर लंबा किया जाए। बाकी तमाम मद्दों को 4 से 5 अलिफ, मद आरिज को 2 से 3 अलिफ लंबा। अभी देखिए, जैसे सामने मिसाल लिखी है, शायद पहली मिसाल इतनी क्लियर नहीं नजर आ रही, दूसरी मिसाल में देखिए अस्समा, तो अलिफ खाली, उससे पहले ज़बर है, आगे है हमजा पर पेश अस्समा, तो यहां पर अस्समा पर मद करेंगे। अलिफ खाली, उससे पहले ज़बर अस्समा, उसके आगे है हमजा मुतहर्रक अस्समा, तो मद करेंगे।
نظر آ رہی ہے؟ جی 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 ساحل بھائی پہلا ورڈ بھی بتا دیں کہ ویسے نظر تو آ رہی ہے کہ یہ جی اور ہم یہ جی الف کے اوپر کھڑا زبر ہے یا ویسے نظر آ رہا ہے؟ کھڑا زبر ہے اور یا مد. میں اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ کو ایک منٹ وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نا اس کو تھوڑا بڑا کر کے تو آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. جی اب والی سائنس بھی بتا دیتا ہوں. اچھا جی نیچے سے کمنٹ بھی میوٹ. اچھا جی اب ذرا دیکھیے، آپ پوچھ رہے تھے پہلا ہم نے پڑھا ہے کہ الف خالی اس سے پہلے زبر ہو تو الف پڑھا جاتا ہے، ادروائز نہیں پڑھا جاتا. تو اب دیکھیں یہ الف خالی ہے نا جی، اس سے پہلے زیر ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. اس کے بعد یا ساکن ہے تو وہ یا کو پڑھنا ہے. تو جیم یا زیر جی اور مد کی وجہ سے جیم یا زیر مدہ جی حمزہ زبر آ جی آ. اور یہ مد کس کی وجہ سے؟ حمزہ ہے نا یا ساکن اس سے پہلے زیر، حروف مدہ کے بعد حمزہ متحرک تو مد کریں گے جی آ. آگے دیکھیے السماء الف خالی اس سے پہلے زبر، تو الف خالی اس سے پہلے زبر حروف مدہ بن گئے، حروف مدہ کے بعد ہے حمزہ متحرک تو کیا کریں گے؟ مد کریں گے. مد کریں گے. دیکھیے السماء. آگے دیکھیے ویری گڈ. آگے دیکھیے اولئک. دیکھیے کھڑا زبر ہے نا، لام پر کھڑا زبر، اس کے آگے حمزہ کے نیچے زیر، حمزہ متحرک آ گیا تو مد کریں گے. آگے دیکھیے ما شاء اللہ میں ما شاء الف خالی شاء الف خالی اس سے پہلے زبر، اس کے بعد ہے حمزہ متحرک تو پڑھیں گے ما شاء اللہ. ما شاء اللہ. ویری گڈ. اسی طرح ہے سوء. آگے دیکھیے اس کے بعد نیچے دیکھیے لام الف لا الف حالی اس سے پہلے زبر لا اور اس کے بعد اگلے کلمہ میں ہے اعبدو الف پر زبر حمزہ متحرک آ گیا تو یہاں پر بھی مد ہوگی. جو ہمارے پاس عموماً قرآن پاک ہے نا، جو ہم پاکستان انڈیا والے قرآن پاک جو ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ جو مد لکھی ہوتی ہے نا، پہلے والی ایک ہی اگر اسی کلمہ میں حمزہ ہو تو وہ موٹی مد ہوتی ہے، تو اگر اگلے کلمہ میں الف ہو تو وہ والی مد پتلی یا بری کہتے ہیں، پتلی کہتے ہیں، چھوٹی مد کہتے ہیں. لیکن ہم دونوں کو ایک ہی جتنا لمبا کریں گے، 4 سے 5 الف کے برابر. میں نے کہا کہ آپ کو تاکہ ساری مدات کا آپ کو ایک ہی رول یاد رہے جو بالکل آسان ہے اور جو درست بھی ہے اور آسان بھی ہے. تو جو پہلے اگر آپ اوپر والی مثالوں میں دیکھیں جب ایک ہی کلمہ میں ہے تو وہ حمزہ لکھا ہوا ہے، نیچے والی مثالوں میں دیکھیں الف کی صورت میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب اگلے کلمہ میں ہے تو الف کی صورت میں. ان مدات کے مختلف نام ہیں. اوپر والی مد کا نام ہے مد متصل، متصل کی ایک ہی کلمہ میں اکٹھی آ رہی ہے. نیچے والی ہے مد منفصل. ہمیں نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں اس مختصر کورس میں، اتنا بھی کافی ہے کہ اوپر والی مد دیکھیے وہ ایک ہی کلمہ میں حمزہ ہے، نیچے والی مد میں دوسرے کلمہ میں ہے، فصل ہے، منفصل ہو کے آ رہی ہے، اوپر میں متصل ہو کے آ رہی ہے. اگر کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے، نہیں تو نہ بھی رکھیں تو جو ہمارا مقصد ہے پڑھنے کا وہ پورا ہو جاتا ہے. لا اعبد، یہ جو نیچے والی مد ہے نا لا اعبد، اس کو عموماً ہمارے ہاں 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کرنے کا کہا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ 2 سے 3 الف بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا کہ آپ کو وہ مقدار بتا دی ہے جو آپ کے یاد کرنے کے لیے اور پریکٹس کے لیے آسان ہو اور ہے بھی درست. الذی اطعمہم، الذی اطعمہم، اطعمہم
अतअमहुम इसी तरह बाकी भी जो आगे मद्दात हैं। इसके बाद अब नीचे देखिए, ये जो बिद्दीन है असल में है मालिक बिद्दीनी थी ना, जैसे मालिक यौमिद्दीन है, तो बिद्दीन वक्फ की वजह से हो गया बिद्दीन। तो अब एक वजह क्या है कि हमजा मुतहर्रक के बाद हरूफ मद्दा के बाद जज़म हो तब भी मद करते हैं। तो ये देखें, ये पहले बिद्दीन ही था, वक्फ की वजह से बिद्दीन हुआ, तो हरूफ मद्दा के बाद जज़म आ जाए फिर भी मद करते हैं। लेकिन ये मद आर्जी है, ये असली नहीं है, आर्जी मद है। जो आर्जी मद है उसमें कसर भी जायज़ है। कसर कहते हैं दो हरकतों के बराबर, जितना हरूफ मद्दा को लंबा किया जाता है उतना लंबा करना, वो भी जायज़ है। लेकिन इसको बेहतर है 2 से 3 हरकत के बराबर लंबा किया जाए। और वैसे इस पे तूल भी किया जा सकता है, जो तूल से मुराद है 4 से 5 हरकतों के बराबर लंबा करना। आप देखते हैं कुछ कुर्रा ऐसे करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 4 से 5 हरकतों के बराबर लंबा किया, तो वो भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 2 से 3 हरकतों के बराबर। कुछ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो ये उन्होंने कसर किया, सिर्फ 2 हरकतों के बराबर लंबा किया। तो 2 हरकतों के बराबर भी लंबा कर सकते हैं, 3 से 4 के भी कर सकते हैं, और 4 से 5 भी कर सकते हैं। बेहतर है कि 2 से 3 अलिफ के बराबर लंबा किया जाए। तो ये है जी। दूसरी है सूरह फील की है, पहली आयत ही पढ़ लेते हैं। अलम तरो कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, नहीं इससे सूरह नहीं छोड़े उसको, सूरह फातिहा से मिसाल लेते हैं जो आपको लिए आसान हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल-आलमीन, अल-आलमीन, 2 से 3 हरकतों के बराबर लंबा करना है। आगे है शहीदुन से शहीद, शहीद। अच्छा, उसके बाद मैंने देखें, मैंने लिखा है हरूफ लीन के बाद जज़म हो तो भी मद करेंगे। हरूफ लीन के बाद जज़म हो तो ये जज़म आर्जी होती है। जब वक्फ की सूरत में जज़म आर्जी होगी, जैसे है सूरह कुरैश में लिईलाफि कुरैश, 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 तो वहाँ ठीक है। अगर तो आर्जी है, ये वक्फ की सूरत में हमने किया ना, आर्जी है, तो उतना ही 2 से 3 हरकतों के बराबर लिईलाफि कुरैश, ठीक है। आगे है उसी तरह उसी सूरत में है अस्सैफ, अस्सैफ, अगला जी। आगे देखिए, हरूफ मद्दा के बाद हमने देखा हमजा आ गया, जज़म आ गई, अब है शद हो। तो ये जी सामने शद की मिसालें हैं। पहली मिसाल है तहा, हा, इसमें नज़ायर हरूफ मद्दा और उसके बाद है दौद पर शद, तो पढ़ेंगे तहादून, तहादून। अच्छा, ये जो देखिए, ये एक इसको ना आपने कुर्रा को भी जब सुनेंगे ना तो आपने देखना है, क्योंकि ये जो दौद है ना, इस पर मद है, इस पर शद है और हा पर मद है। तो हा पर मद भी पढ़नी है, दौद पर शद भी पढ़नी है। तो क्या करते हैं, जब मद को पढ़ते हुए वो बिल्कुल आखिर में जाती है ना, तो उस वक्त ऐसे आवाज आती है हद। जरा सुनिएगा ध्यान से, आऊज़ु बिल्लाह, तहादून, हाद के ऐसे कि मैंने हा को दौद के साथ मिलाना है ना शद की वजह से, और फिर दौद को 2 दफा पढ़ना है। तो हा को दौद के साथ अगर मैं सिर्फ ऐसे कर दूं तहादूना, तो मैंने हा को दौद के साथ मिलाया नहीं, तो
تو شد والے حرف کو تو پچھلے حرف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے نا، تو اس لیے تحادون. جی تحادون. آگے دیکھیے ہے نا جو ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں، وَلَضَّالِّينَ. وَلَضَّالِّينَ. ضالین، ضاد کو لام کے ساتھ ملانا بھی ہے. ویری گڈ. جب آپ ایسے آپ نے کیا نا ضال، تو اس کا مطلب ہے آپ نے لام کو 2 دفعہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ضاد کو لام کے ساتھ ملائیں بھی تو وَلَضَّالِّينَ. ٹھیک ہے. وَلَضَّالِّينَ. اچھا یہ لین پر کیوں مد کرتے ہیں یہ بتائیے ذرا. لین پہ یہ اس پہ جزم آ جاتی ہے نا آخری سکون پہ جب وہاں رکتے ہیں. ہاں حروف مدہ ہے نا، لام زیر یا لی، حروف مدہ کے بعد نون ساکن ہے. نون ساکن. اچھا آگے کلمہ ہے یہ جو سامنے ہمارے پاس مثال ہے، الصاخہ. الصاخہ. آگے نیچے دیکھیے الف لام میم ہے، الف ہے، لام ہے اور میم ہے. ایکچولی یہ 3 کلمے تھے نا، الف لام اور میم. لام الف، لام کو لکھیں لام الف لام میم ساکن، میم کو لکھیں میم زیریا می میم ساکن. تو یہ جو لام اور میم، لام کی آخری میم اور میم کی پہلی میم، ان دونوں کا ادغام ہوا ہے نا، میم ساکن کے بعد میم متحرک ہو تو ادغام میں شفوی، تو ادغام ہوگا تو وہ میم مشدد بن جائے گا. میم مشدد پر غنہ بھی کیا جاتا ہے. اور لام کے بعد اب دیکھیے لام کے بعد جو لام ہے، لام کے بعد ہے میم، لام الف لا میم ساکن. تو الف خالی، لام کی الف خالی، اس سے پہلے زبر، اس کا میم ساکن. تو لام کو صرف لام کو پڑھیں تو اس پر بھی مد کی جائے گی نا، لام. لام. سمجھ آ رہی ہے لام پر ہم میم مد کیوں کرتے ہیں؟ جی جی. کیوں کہ لام الف لا ہے، الف خالی، اس سے پہلے زبر، حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد ہے جزم، تو اس لیے لام پر مد کریں گے. لام. لام. سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی. جی رافع سسٹر آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لام الف لا ہے، ہاں جی ہاں جی. لام الف لا ہے، حروف مدہ میں آئے گا نا، اس کے بعد میم ساکن، حروف مدہ کے بعد سکون آ جائے، جزم آ جائے تو مد کرتے ہیں. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ جی جی. البا یعنی ہم نے لام کو میم کے ساتھ ملا کے واصل نکال لی نا. وہ ابھی اس کو بعد میں دیکھ. میں پہلے یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے لام پہ بھی مد کرنی ہے، میم پہ بھی مد کرنی ہے. ہمیں یہ سمجھ ہو کہ ہم لام پہ کیوں مد کر رہے ہیں اور میم پہ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. آگے ہے میم، تو میم زیر یا می، میم ساکن، تو یا ساکن اس سے پہلے زیر می، آگے میم ساکن، تو یا مدہ کے بعد میم ساکن، اس لیے وہاں پر بھی ہمیں مد کریں گے. میم. میم. جی ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھنا، اب ذرا آ جائیں الف لام میم کلمہ پر. تو لام میم، لام کے بعد ہے، لام میں بھی میم ہوتی ہے نا آخر میں، لام کے آخر میں میم اور میم کے شروع میں میم. اب وہ پہلے لام کے آخری میم کا اور میم کے شروع والے میم کا ادغام ہوگا. اگر لام کے بعد حروف مدہ کے بعد شد ہو تب بھی مد کرتے ہیں. تو اب چونکہ لام الف لا اور اس کے آگے آ رہی ہے میم مشدد، مشدد ہوتی یا سکون سے ہوتی، دونوں صورتوں میں مد ہے. تو یہاں پہ مشدد ہے مد، اور آخر میں میم کے آخر میں بھی مد، کیونکہ میم زیریا می میم ساکن. یا مدہ کے بعد جزم آتی ہے. تو الف لام میم. اب چونکہ میم مشدد ہے تو میم مشدد پر غنہ کیا جائے گا. پڑھیں گے اس کو، الف لام
الف لام میم. جی اب بتائیے آپ کا کیا سوال تھا فاروق بھائی؟ فاروق بھائی آپ کا کیا سوال تھا؟ اچھا اگر آپ بول رہے ہیں تو میوٹ لگے ہوئے. آگے دیکھیے صاد کلمہ ہے نا, صاد الف صاد دال ساکن آگے لکھا بھی ہوا ہے, صاد الف صاد دال ساکن, تو صاد کو پڑھیں گے صاد. صاد. اب آپ کو یہ تو پتا چل گیا کہ صاد پر مد کیوں کریں گے. اسی طرح قاف پر, کاف الف کا آگے فا ساکن ہے. آگے دیکھیے الف لام, لام پر مد, را پر مد نہیں. کیوں نہیں را پر مد کر رہے؟ را پر نظائر مدہ ہے نا کھڑی بس. ہاں یہ صرف نظائر حروف مدہ ہے یا حروف مدہ ہے. را الف را ہے, اس کے آگے کوئی حمزہ متحرک نہیں, کوئی جزم نہیں, شد نہیں, کوئی وجہ نہیں. ٹھیک ہے, تو لام کے آگے شد, لام کے آگے وجہ ہے اور وہ وجہ ہے جزم. الف لام را, الف لام را. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی. اب دیکھیے نیچے کا آتے ہیں, اسی طرح یاسین میں بھی. اب نیچے آئیے دیکھیے کاف, کاف کاف الف کاف فا ساکن, اس کا مطلب ہے کاف پر مد ہوگی. حروف مدہ کے بعد جزم, اس کے بعد ہے ہا, ہا کھڑا زبر ہا, ہا زبر الف ہا. ظاہر ہے یہاں پہ کوئی ہمارے پاس وجہ نہیں جس کی وجہ سے ہم مد کریں. ہا یا, کوئی وجہ نہیں مد کرنے کی. ہا یا. آگے عین ہے, عین الف عین زبر یا آئی. حروف لین کے بعد ہے نون ساکن. ہم نے پڑھا ہے اگر حروف لین کے بعد جزم ہوگی تب بھی مد کریں گے, اور اس مد کو 4 سے 5 حرکتوں کے برابر لمبا کرنا ہے, کیونکہ یہ وقف کی وجہ سے نہیں کر رہے, یہ ہے ہی ایسے. عین پر وقف کرے یا نہ کرے وہ عین ہی پڑھا جائے گا. تو اسی طرح صاد. اب دیکھیے ہم ہا اور یا, کیونکہ ان ہا اور یا میں مد کی کوئی وجہ نہیں, سبب مدہ نہیں, اس لیے ان دونوں کو صرف کھڑا زبر کے ساتھ پڑھیں گے, باقی 3 کو زیادہ لمبا کریں گے. اب اگر آپ کو قاعدہ ذہن میں ہو نا تو پھر آپ کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ کس کو زیادہ لمبا کرنا ہے کس کو نہیں. ویسے ہی پتہ ہے کاف کو زیادہ لمبا کرنا ہے, ہا کو تھوڑا, یا کو بھی تھوڑا, عین کو زیادہ, صاد کو بھی زیادہ. کاف ہا یا عین صاد. قاف ہا یا عین کاف ہا یا عین صاد. اسی طرح آگے ہے عین سین قاف. عین عین سین قاف. جی تجوید کا ہمارا سبق یہاں پہ ختم ہوا. مد کا بیان ہمارا آج مکمل ہوا. جی گرامر کے سبق میں آج ہم پڑھ رہے ہیں حروف جوازمہ اور حروف نواسبہ کا بیان. ہم پڑھ چکے ہیں حروف جوازمہ. حروف جوازمہ وہ حروف ہوتے ہیں جو جزم دیتے ہیں. اب یہ جزم دیتے کس کو ہیں؟ حروف جوازمہ وہ حروف ہوتے ہیں جو جزم دیتے ہیں, اور یہ جزم کس کو دیتے ہیں؟ فعل مضارع کے وہ 5 صیغے جن کے آخر میں پیش آئی تھی, جو میں نے کل آپ کو یاد کروائے. اگر آپ نے آن لائن جا کے گرامر وہ فعل مضارع کی گردان یاد کی ہوگی تو وہاں سے آپ کو مل گئے ہوں گے. وہ 5 صیغے ہیں, پہلا, چوتھا, 7واں, 13واں, 14واں. تو ان 5 صیغوں کو, فعل مضارع کے 5 صیغوں کو یہ جزم دیتے ہیں, اس لیے ان کو حروف جوازمہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے اور بھی فنکشن ہیں. جن صیغوں کے آخر میں نون آتا ہے وہ تثنیہ کے 2 جمع مذکر غائب اور حاضر کو اور 1 واحد مؤنث کا اس کے آخر سے نون گراتے ہیں, لیکن ہمارا وہ مقصد نہیں ہے ان چیزوں کی طرف جانا. صرف یہ بھی اس لیے بتایا ہے حروف جوازمہ کیا کرتے ہیں,
इनको जवाज़मा कहते क्यों हैं? क्योंकि फ़ेल मुज़ारे के वो 5 सीगे पहला, चौथा, 7वां, 13वां, 14वां उनके आखिर को ये जज़म देते हैं, इसलिए इनको हरूफ जवाज़मा कहते हैं। लेकिन हमारा जो मकसद है इनके लिए वो है इनके मीनिंग्स याद करना। तो सबसे 5 हरूफ जवाज़मा हैं: लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नहीं, इन शर्तिया। हरूफ जवाज़मा 5 कौन कौन से हैं? लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नहीं, इन शर्तिया। चलें जी मिल के देखते हैं। लम, लम्मा, लम्मा, लामे अमर, लाम अमर, लाए नहीं, लाए नहीं, इन शर्तिया। लम, लम्मा, लामे अमर, लाए लाए नहीं, लाए नहीं, इन शर्तिया। फिर से लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नहीं, इन शर्तिया। लम का माना होता है नहीं। लम का माना क्या है? नहीं, लम्मा का माना है अभी तक नहीं। माजी का सारा ज़माना इसमें कवर होता है। लम्मा अभी तक नहीं। आगे है लामे अमर, वो ये होता है लाम से ली। अमर के लिए आता है, इसका माना करते हैं चाहिए के, उसे चाहिए के, तुझे चाहिए के, मुझे चाहिए के, चाहिए के। ठीक है। आगे है लाम, लाए नहीं, ये है कि किसी काम को रोकना हो तो लाए नहीं इस्तेमाल करते हैं। एक होता है लाए नफी। नफी है किसी काम का नेगेटिव होना, ना होना समझा जाए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ला, मैंने इस्तेमाल किया है, हाँ, जैसे हम कहते हैं ला इलाहा, नहीं इलाह कोई, तो ये लाए नफी है। ला नफी, लाए नहीं क्या है कि किसी काम से रोक दिया जाए। मैं कहता हूँ ला तंसुर, तू ना मदद कर, तो ये ला नफी। नफी वो है जिससे किसी काम का मना किया जाए, रोका जाए। नफी वो है जिससे किसी काम का ना होना समझा जाए। तो ये है लाए नहीं। कोई नहीं इतनी डिटेल में जाने की आपको जरूरत। लाए नहीं वो है जिसमें किसी काम से रोका जाए। आगे है इन शर्तिया, ये शर्त के लिए आता है। अगर तुम ऐसा करोगे इन तो मैं कुछ करूंगा। इन तो ये आगे आ रहा है। इनकी मिसालें भी हम देखते हैं। सबसे पहली मिसाल में आप देखिए लम, इसका तर्जमा है नहीं। लम नहीं, नसरा यंसुरु, मदद करना। लम यंसुर, नहीं मदद की, वो मदद नहीं करता या नहीं करेगा। लम यंसुर। उसके बाद है लम्मा यंसुर, उसने अभी तक उसने वो मदद नहीं करता ना करेगा। उसके बाद है ली यंसुर, उसे लाम से ली के लिए तर्जमा इसका करेंगे चाहिए के। लियांसुर, उससे चाहिए कि वो मदद करे। उसके बाद आगे है लाए नहीं, ला तंसुर, तू मदद ना कर। उसके बाद है इन शर्तिया, अगर, इन तंसुर, अगर तू मदद करेगा, अंसुर, तो मैं मदद करूंगा। तो हुरूफ जवाज़मा कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नहीं, इन शर्तिया। लम का तर्जमा नहीं, लम्मा का तर्जमा अभी तक नहीं, लाम से लिया। लामे अमर का तर्जमा चाहिए के, लाए नहीं का तर्जमा नहीं, इन का तर्जमा अगर। ठीक है। लम का तर्जमा क्या है? नहीं। लम्मा का तर्जमा अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। लामे अमर का तर्जमा चाहिए के, चाहिए के। इनका तर्जमा अगर, इनका अगर। वेरी गुड। लम का तर्जमा नहीं, लम्मा का तर्जमा अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। लामे अमर चाहिए के, लाम से ली। लाए नहीं, नहीं या ना, इनका तर्जमा अगर। उसके बाद है हुरूफ नवासबा।
نواسبہ کہتے ہیں نصب دینا یعنی زبر دینا، وہی حروف مضارع کے سیغے جن کو حروف جوازمہ جزم دیتے ہیں، حروف نواسبہ نصب دیتے ہیں، پہلا، چوتھا، ساتواں، تیرواں، چودواں، یعنی ان کو زبر دیتے ہیں۔ وہ چار کون کون سے ہیں؟ ان، لن، کئی، اذن۔ ان کا ترجمہ ہوتا ہے کہ، لن کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں، کئی کا ترجمہ ہے تاکہ، اذن کا ترجمہ ہے تب۔ یہ آپ خود کریں گے، حروف نواسبہ آپ خود کریں گے۔ ان کا ترجمہ ہے کہ، لن کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں، کئی کا ترجمہ ہے تاکہ، اذن کا ترجمہ ہے تب۔ گرامر کا بھی ہمارا سبق ختم ہوا، اب ہم انشاءاللہ اس سے آگے کچھ بھی گرامر کا سبق نہیں پڑھیں گے، اب صرف ہم علامات ترجمہ اور کلمات ترجمہ وہ یاد کریں گے، اور جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کی مشق کریں گے، یہی کافی ہے۔ اب ہمارے پاس صرف 3 دن بچے ہیں، 19، 20، 21، تو 3 دن میں علامات ترجمہ، کلمات ترجمہ جو شارٹ کٹ ہیں وہ، اور جتنا کچھ پڑھا ہے اس کی مشق کریں گے۔ تجوید میں بھی آلموسٹ ہم نے جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ لیا، زیادہ تر اب مشق ہوگی۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم، یا بنی آدم، سوری، یا بنی آدم۔ اچھا جی دیکھیے، یا ساکن اس سے پہلے زیر اور اس کے بعد ہے حمزہ متحرک، تو مد کر رہے ہیں نا، یا بنی آدم، یا بنی آدم، اما، اما یأتینکم، یأتینکم، یا بنی آدم اما یأتینکم، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، رسل منکم یقصون یقصون علیکم علیکم آیات رسل منکم رسل منکم یقصون یقصون علیکم علیکم آیاتی آیاتی فمن اتقى فمن اتقى وأصلح وأصلح فلا خوف فلا خوف عليهم عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون يحزنون يحزنون۔ ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، پھر نہ ہم ترجمہ پڑھ کے نہ پھر نائٹ رائڈر بھائی سے سمجھیں گے، اس کے بعد اگر ٹائم ہوگا نا میں مزید مشق کروا دوں گا۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اچھا ایک دفعہ نا وہ دیکھیے درمیان میں نا آیاتی پر لام الف لا ہے،
تو اس کا مطلب ہے وہاں پر وقف نہیں کریں گے. اگر فرض کریں میں پڑھ رہا تھا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اب ایسے ہو گیا کہ میرا سانس یہاں پہ رک گیا، ٹوٹ گیا. کوشش کریں یہاں پہ وقف نہیں کرنا. اگر ایسے ہو جائے تو پھر پیچھے سے رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ٹھیک ہے جی جی تو یا ہے حروف ندا میں سے. بنی آدم، اے بنی آدم، ان کا ترجمہ ہوتا ہے، آج ہم نے پڑھا نا ان اگر ما جو، تو اما شرط کے لیے آتا ہے، جیسے ان اور ما یہ دو لفظ ملے تو اما بنتا ہے اما. ان اگر ما جو، اما اس کو اما شرطیہ کہتے ہیں، شرط کے لیے. آگے ہے یاتینا، یاتیہ شروع میں یا ہے، پتہ چلتا ہے یہ فعل مضارع ہے، آخر میں ہے نون. یاتینا، کم کا ہمیں پتہ ہے یہ تو ضمیر متصلہ ہے. یاتینا آخر میں جو نون زبر نہ ہے نا، یہ تاکید کے لیے. ہم نے پڑھا تھا نا جب ہم نے علامات فعل پڑھی تھی تو آخر میں نون تاکید ہو، تو یہ جو یاتین ہے نا آخر میں نون زبر نہ، یہ تاکید کے لیے ہے. ٹھیک ہے. جی یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما اگر یاتین، اگر یاتیہ کا مطلب ہوتا ہے آنا، کم تم سب کے پاس، اگر آئے ضرور تم سب کے پاس، رسول رسول کی جمع رسول آئیں، من سے کم تم میں سے، اے بنی آدم اگر ضرور تمہارے پاس آئیں رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی. یقصون شروع میں یا ہے، آخر میں واو نون ہے. پہلے آپ یہ گیس کر سکتے ہیں یہ فعل کون سا ہے، فعل ماضی کے فعل مضارع؟ مضارع. فعل مضارع شروع میں یا ہے، جیسے یضربو یضربان یضربون، تیسرا سیگا ہے، پتہ چل جاتا ہے. وہ سب یقصون تلاوت کرتے ہیں یا کریں گے، علیکم اعلیٰ کا ترجمہ پر، کم تم سب پر، آیات آیتیں، یا ہے آخر میں، میری نو آخر میں یا ہو، جیسے کا کماکم کی کماکنہ یا نا، آیاتی میری آیات، ربی میرا رب. یا بنی آدم، اے بنی آدم، ان ما اگر جو، یا بنی آدم اما، اے بنی آدم اما اگر، یاتینا اگر ضرور آئیں، کم تم سب کے پاس، اے بنی آدم اگر تمہارے پاس ضرور آئیں، رسول رسول، منکم تم میں سے، یقصون وہ سب تلاوت کرتے ہیں، علیکم تم سب پر، آیاتی میری آیات. فا کا ترجمہ پس، من موصولہ ہے، ترجمہ جو، اتقا تقوی سے ہے ڈرنا، پس جو ڈر گیا، واو اور اصلح اور جس نے صلاح کر لی سنوار لیا. فا کا ترجمہ پس، لا کا ترجمہ نہیں، آج ہم نے پڑھا بھی خوف، خوف، اعلیٰ کا ترجمہ پر، ہم یا ہم ان سب پر، واو کا ترجمہ اور، لا کا ترجمہ نہیں، ہم وہ سب. پھر یحزنون، آپ بتا سکتے ہیں یحزنون کون سا یہ فعل ہے، فعل ماضی کے فعل مضارع؟ فعل مضارع. فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے جس کے شروع میں یا ہو آخر میں واو نون ہو؟ جمع یضربو یضربان یضربون، کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب. ہاں بالکل. وَأَصْلَحَ اور جس نے اصلاح کر لی، فلا خوف نہیں خوف علیہم ان سب پر، ولا ہم اور نہ وہ سب، یحزنون حزن ہوتا ہے نا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں غم کرنا، اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے. یا بنی آدم اما یاتینکم رسول اگر تمہارے پاس رسول آئیں، منکم تم میں سے، یقصون وہ سب تلاوت کرتے ہیں یا کریں گے، علیکم تم سب پر، آیاتی میری آیات، فمن پس جو اتقا ڈر گیا، و اصلح اور اس نے صلاح کر لی سنوار لیا خود کو، فلا پس نہیں خوف خوف علیہم ان سب پر، ولا ہم اور نہیں وہ سب، یحزنون غمگین. اے بنی آدم اگر تمہارے پاس رسول آئیں تم میں سے اور وہ تم پر میری آیات تلاوت کریں،
پس جو ڈر گیا اور خود کو سنوار لیا، اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے۔ نائٹ رائڈر بھائی موجود ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی نائٹ رائڈر بھائی اس آیت کی تفسیر فرما دیں گے؟ اچھا بسم اللہ، ماشاء اللہ آپ نے ترجمہ کیا ہے اس کا آلریڈی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اے ابنائے آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں، یقصون علیکم آیاتی، تم پر میری آیات تلاوت بیان فرمائیں، فمن اتقا، تو جس نے تقوی کیا یعنی ڈر گیا اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرا، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ، فلا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں، ڈر نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ آیت جو ہے وہ جو قادیانی حضرات ہیں وہ اجراء نبوت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اما یاتینکم سے، جیسے ساحل بھائی نے ذکر کیا، مضارع کا صیغہ ہے اور اس میں نون تاکید کا ہے، تو جب نون تاکید جو ہوتا ہے وہ ایک بات کو پختہ کرنے کے لیے، یقینی بنانے کے لیے آتا ہے، تو وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اے ابنائے آدم اگر تمہارے پاس، جب تمہارے پاس نبی آتے رہیں، وہ آتے رہیں کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہے اور یہ جاری ہے، حالانکہ جو یہاں نون تاکید کا اور جو مستقبل کا صیغہ ہے اس کو اما کو وہ بھول جاتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں بلکہ وہ دھوکہ کرتے ہیں کہ اما حرف شرط ہے، اصل میں ان ما تھا، حرف شرط ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں، تو جب شرط آتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شرط لازمی طور پر پوری ہوتی ہے، اگر، اور پوری ہو بھی سکتی ہے، اور جب شرط پوری ہو جاتی ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ کنٹینیوسلی چلتی رہے، شرط جب پوری ہو گئی تو بات مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اور اسی طرح اس سے وہ نکالتے ہیں کہ اجراء نبوت ہے، پھر آگے رسول جمع ہے رسول کی، تو جو کم از کم 3 اور پھر 3 سے اوپر پر بولی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول، بہت سے رسول آئیں گے۔ اور پھر اسی سورہ اعراف کو اگر آگے پڑھیں تو آگے آیات آتی ہیں نوح علیہ السلام کے لیے، صالح علیہ السلام کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک نبی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم نے ان کو کہاں بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کے لیے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خیال 156 یا 157 وہ ہے، قریب یہی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ آگے نبی کا نام آیا کہ ان کو ہم نے مدین کی طرف بھیجا، تو بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کے بارے میں بات آئی تو آیا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا،